بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امہات المومنین کا ذکر چل رہا تھا، ابھی ذکر کرتے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نسب شریف حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفید بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب بن لوی سیدہ کی والدہ مائدہ حضرت زینب بنت مظعون حضرت عثمان بن مظعون کی بہن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی، جو شرکائے بدر میں سے ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ہمراہ ہجرت فرمائی۔ بعد وصال حضرت خنیس رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے صاحبزادی کے نکاح کے لیے حضرت عثمان غنی سے کہا، مگر انہوں نے اس بات میں جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات کی اور فرمایا کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا اور یہ غصہ اس سے زیادہ تھا جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر آیا تھا۔ اس کے بعد چند راتیں گزری تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اور میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پھر صدیق اکبر نے فرمایا کہ شاید آپ اس وقت مجھ پر ناراض ہو گئے تھے جب آپ کی پیشکش پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا میں ناراض ہو گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی پیشکش کا انکار تو نہیں کیا تھا، البتہ میں یہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبول نہ فرما دیں تو میں قبول کر لیتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی آپ انہیں طلاق نہ دیں کیونکہ وہ شب بیدار، بکثرت روزے رکھنے والی اور جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے 4 تو متفق علیہ ہیں، صرف مسلم میں 6 اور باقی 50 دیگر کتابوں میں مروی ہیں۔ آپ کا وصال، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا وصال زمانہ امارت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں 45 ہجری یا 41 ہجری یا 47 ہجری میں ہوا، علیحدہ علیحدہ روایات ہیں۔ بعض خلافت حضرت عثمان غنی میں بتاتے ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے زمانہ امارت میں انہوں نے وصال فرمایا۔ اس کے بعد ذکر ہے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ سلسلہ نسب زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن سعسعہ۔ آپ رضی اللہ عنہ فقراء و مساکین پر نہایت ہی مہربان تھیں، انہیں کھانا کھلاتی اور ان پر بڑی شفقت فرماتی تھیں، لہذا زمانہ جاہلیت میں بھی ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ سے ہوا جو نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ہجرت کے 3 سال حضرت عبداللہ بن جیش کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں، لیکن آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت کم حیات رہیں اور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وصال فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 3 ماہ یا 6 ماہ یا 8 ماہ مختلف روایت کے مطابق سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر ماہ ربیع الاخر 4 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اس کے بعد ذکر ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدہ رضی اللہ عنہ کا نام ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ عنہ سے ہوا جن سے 4 بچے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ طیبہ واپس آئیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ لڑائی کے دوران جو زخم آئے کچھ عرصہ منتقل ہونے کے بعد دوبارہ تازہ ہو گئے اور آپ نے انہی زخموں کی وجہ سے 4 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے وصال کے بعد اس دعا کو اپنا ورد بنا لیا ہے جسے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمان کو مصیبت کے وقت پڑھنے کی تعلیم فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے اجر دے میری مصیبت میں اور میرے لیے اس سے بہتر قائم مقام بنا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے شوہر کے وصال کے بعد اس دعا کو پڑھتی تھی اور اپنے دل میں کہتی کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہوگا، لیکن چونکہ یہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس لیے اسے پڑھتی رہی۔ سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میت کے سرحانے موجود ہو وہ اچھی دعا مانگے، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ کے بعد ان کے فراق میں کیا کہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کہو، اے اللہ انہیں اور مجھے بخش دے اور میری عاقبت کو اچھی بنا۔ پھر میں اسی دعا پر قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر عوض عطا فرمایا اور وہ محبوب رب العالمین تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے وصال پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے ام سلمہ کے گھر تشریف لائے اور دعا فرمائی: اے خدا ان کے غم کو تسکین دے اور ان کی مصیبت کو بہتر بنا اور بہتر عوض عطا فرما۔ ایک روایت میں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا پیام بھیجا، لیکن حضرت ام سلمہ نے ان کے پیام کو منظور نہ فرمایا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام آیا تو کہا: مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ماہ شوال 4 ہجری میں ہوا۔ ان کا مہر ایسا سامان جو 10 درہم کی مالیت کا تھا مقرر ہوا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے 378 حدیثیں مروی ہیں۔ ان میں 13 حدیثیں بخاری اور مسلم میں، صرف بخاری میں 3 حدیثیں اور تنہا مسلم میں 13 اور باقی دیگر کتابوں میں مروی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا وصال امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں ہوا۔ آپ کا وصال 59 ہجری میں ہوا جو صحیح تر ہے، اور بعض 62 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بتاتے ہیں، اور اس قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے ترمذی نے ایک انصار کی بیوی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ وہ کہتی ہیں: میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، آپ رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا: اے ام سلمہ کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمایا: میں نے ابھی خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کا سر انور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن شریف گرد آلود ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ کس بات پر گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا: جہاں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا وہاں موجود تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے وقت حیات تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا وصال 84 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ اور بعض دیگر سعید بن زید نے پڑھائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد ذکر ہے ام المومنین سیدہ زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ کا نام برہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ آپ کی کنیت ام الحکم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا: جاؤ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو میرے لیے پیام دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت زینب کے گھر پہنچا اور کہا کہ تمہیں خوشی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیام دوں، حضرت زینب نے کہا: میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی جب تک کہ میں اپنے رب عز و جل سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اٹھی اور مسئلے پر پہنچی اور سر بسجود ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی: اے خدا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چاہا ہے، اگر میں ان کی زوجیت کے لائق ہوں تو مجھے ان کی زوجیت میں دے دے۔ اسی وقت ان کی دعا قبول ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ احزاب۔ ترجمہ: پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لائے پالکوں یعنی منہ بیلے بیٹوں کی بیویوں میں، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہوئے۔ چند لمحے بعد مسکراتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جائے اور انہیں بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میری زوجیت میں دے دیا ہے، اور نازل شدہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ
حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ دوڑی اور سیدہ زینب کو بشارت دی. انہوں نے یہ خوشخبری سنانے پر اپنے زیورات اتار کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیے اور سجدہ شکر بجا لیں اور 2 ماہ روزے سے رہنے کی نظر مانی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کوئی عورت حضرت زینب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور اپنے نفس کو ہر عبادت و تقرب کے کام میں مشغول رکھنے والی نہیں دیکھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحت کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ دراز ہیں وہ مجھ سے ملنے میں تم سب پر سبقت کرنے والی ہے. اس کے بعد ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھوں کو بانس کا ٹکڑا لے کر ناپنا شروع کر دیا تاکہ جانے کہ کس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں. انہوں نے جانا کہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد سیدہ رضی اللہ عنہ دار فانی سے رخصت ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ درازی سے مراد صدقہ و خیرات کی کثرت تھی. اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے دستکاری کرتی اور صدقہ دیتی تھیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے چند فضیلتیں ایسی حاصل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں. ایک یہ کہ میرے جد اور آپ کے جد ایک ہیں، دوسرا یہ کہ میرا نکاح آسمان میں ہوا، تیسرا یہ کہ اس قصہ میں جبریل علیہ السلام سفیر و گواہ تھے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے 11 حدیثیں مروی ہیں، 2 متفق علیہ یعنی بخاری مسلم میں ہیں اور باقی 9 دیگر کتابوں میں ہیں. آپ کے وصال کی خبر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو فرمایا پسندیدہ خصلت والی، فائدہ پہنچانے والی، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرنے والی دنیا سے چلی گئی. آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. آپ کا وصال 53 سال کی عمر میں 20 ہجری یا 21 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی. آپ ذکر کرتے ہیں ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کا. سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی برہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا تھا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکروہ جانتے تھے کہ کوئی یہ کہے برہ کے پاس سے نکل آئے. برہ کے معنی نیکی اور احسان کے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ بڑی شیریں، ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسولہ، اور میں حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں جو اس قبیلے کا سردار اور پیشوا تھا. اب لشکر اسلام کے ہاتھوں میں قید ہوں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آ گئی ہوں اور انہوں نے مجھے اتنے مال پر مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو، مجھے مکاتب بنایا ہے کہ میں اسے ادا نہیں کر سکتی. میں امید رکھتی ہوں کہ میری اعانت فرمائی جائے تاکہ کتابت یعنی آزادی کی قیمت کی رقم ادا کر سکوں. فرمایا میں ادا کروں گا اور اس سے بھی بہتر تمہارے ساتھ سلوک کروں گا. عرض کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ فرمایا کتابت کی رقم دے کر تمہیں حبال عقد میں لا کر زوجیت کا شرف بخشوں گا. اس کے بعد کسی کو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ کتابت کی رقم ادا کرے. پھر آزادی کے بعد ان سے نکاح کیا اور ان کا مہر 400 درہم مقرر فرمایا. اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا مہر بنی المستلق کے قیدیوں کی آزادی کو بنایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب اس حقیقت حال سے باخبر ہوئے تو باہم کہنے لگے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اقربا کو جو کہ ان کے اصحار ہیں قیدی اور غلامی میں رکھے. اس کے بعد سب کو آزاد کر دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ ازواج مطہرات میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ خیر و برکت والی کوئی اور ہو. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ مدینہ طیبہ سے چاند چلتا ہوا میری آغوش میں اتر آیا. یہ خواب کسی سے بیان نہ کیا. جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو اس کی تعبیر خود ہی دیکھ لی جو الحمدللہ پوری ہوئی. کتب معتبرہ میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے 7 حدیثیں مروی ہیں. بخاری میں 2، مسلم میں 2 اور باقی دیگر کتابوں میں مروی ہیں. سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا وصال 65 سال کی عمر میں 50 ہجری یا 56 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا. ان کی نماز جنازہ مروان نے پڑھائی جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے مدینہ میں حاکم تھے.
ان کے بعد ذکر ہوگا ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کا سلسلہ نسب ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد المناف، ان کا نام رملہ یا بقول دیگر ہند تھا۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اوائل اسلام ایمان لے آئی اور حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ آپ پہلے عبید اللہ بن جیش کی زوجیت میں تھیں جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام حبیبہ تھا، اسی سے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام حبیبہ ہوئی۔ عبید اللہ بعد میں دین اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو کر مرا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے یا ام المومنین کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ میں نے خواب کی تعبیر یہ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکاح میں لائیں گے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیام نکاح دیں اور نکاح کریں۔ پھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ نجاشی نے خطبہ پڑھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور وہ تمام مسلمان جو حبشہ میں موجود تھے شریک محفل ہوئے۔ پھر نجاشی نے حضرت خالد بن سعید کو دینار سپرد کیے۔ لوگ جب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے تو نجاشی نے کہا بیٹھ جاؤ کہ مجلس نکاح میں کھانا کھلانا انبیاء کی سنت ہے۔ نجاشی نے کھانے کا انتظام کیا، سب نے کھانا کھایا، پھر رخصت ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے دوران ابو سفیان مدینہ منورہ آیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ کر چاہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے۔ سیدہ نے اپنے باپ کو بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور فرمایا یہ بستر طاہر و مطہر ہے اور تم نجاست شرک سے آلودہ ہو۔ سیدہ رضی اللہ عنہ سے کتب معتبرہ میں 65 احادیث مروی ہیں، ان میں سے 2 متفق علیہ، ایک تنہا مسلم میں ہے اور باقی دیگر کتابوں میں مروی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پاکیزہ ذات، حمیدہ صفات، جواد اور عالی ہمت تھیں۔ قرب وصال سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے ان امور میں معاف کر دو جو ایک شوہر کی بیویوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، اور اس نوع سے جو کچھ میری جانب سے تمہارے متعلق واقع ہوا ہو اسے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا حق تعالیٰ آپ کو بخشے اور معاف کرے، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا وصال مدینہ طیبہ میں 40 ہجری یا 44 ہجری میں ہوا۔ ایک قول کے مطابق آپ کا وصال شام میں ہوا۔ ان کے بعد ذکر سیدہ صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی بن اخطب بنی اسرائیل سے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر کے قیدیوں میں سے تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حسینہ جمیلہ ہونے کے علاوہ قبیلہ کے سرکار کی بیٹی بھی ہیں، لہذا مناسب یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کی جائیں۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دیہ قلبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان قیدی باندیوں میں سے کوئی اور لے لو۔ بعض روایتوں میں آئے کہ حضرت دیہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ صفیہ کے چچا کی لڑکی ان کے بدلہ میں مرامت فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت دیہ قلبی رضی اللہ عنہ سے سیدہ صفیہ کو 7 باندیوں کے بدلہ میں خریدا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا اور نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دن ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ کو روتا پا کر سبب گریہ وزاری پوچھا، عرض کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ آ کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ سے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں کر مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہے اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے کتب معتبرہ میں 10 حدیثیں مروی ہیں، ایک متفق علیہ اور باقی 9 دیگر کتابوں میں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا وصال مختلف اقوال کے مطابق 36 ہجری یا 52 ہجری میں ہوا۔ یہ قول بھی ہے کہ خلافت فاروقی میں آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ذکر ہے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث کا نام برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے
جن کے ایسے داماد تھے جو کسی اور کو میسر نہیں۔ ایک داماد حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے داماد حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کیونکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ ہند بنت عوف کی پہلی شوہر امیت خشمی رضی اللہ عنہ سے 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک اسماء بنت امیس جو پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی دوسری بہن حضرت زینب بنت امیس رضی اللہ عنہ ہیں، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ ذیقعدہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء میں ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا بیان ملا، وہ اونٹ پر سوار تھیں۔ آپ نے فرمایا اونٹ اور جو اس پر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح زفاف اور وصال ایک ہی مقام پر ہوا جسے صرف کہتے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلہ پر ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے 76 حدیثیں مروی ہیں، 7 متفق علیہ، باقی دیگر کتابوں میں ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا وصال مشہور قول کے مطابق 51 ہجری میں ہوا، اور ایک اور قول کے مطابق 61 میں، 63 یا 66 میں بتایا گیا ہے۔ بقول بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا وصال 38 ہجری میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور آپ آخری زوج مطہر ہیں۔ ان کے بعد حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت ابن عباس نے پڑھائی، اور دیگر بھانجوں نے ان کو قبر میں اتارا۔